نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلو آج کس کی باری ہوگی؟ پچھلی بار کس نے کی تھی دعائیں؟ میں نے کی تھی۔ چلو اس بار پھر ہم لوگ کومل سے کرواتے ہیں انشاءاللہ. کومل آپ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جزاک اللہ خیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واحلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم سورہ مریم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے مریم علیہ السلام کی سٹوری اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا واقعہ تھا وہ پڑھا تھا. اور ابھی اس سورہ کے اندر ایک نئی سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، مطلب ایک نیا واقعہ ڈسکس ہونے والا ہے، اور یہ واقعہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے قرآن کے اندر. اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ مکہ کے لوگوں کے پر پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی ان سے پہلے بات کر رہی تھی، یعنی کہ سب سے پہلے جب نازل ہوئی ہے سب سے پہلے مکہ کے لوگ آس پاس سے اور ان سے بات ہو رہی ہے. اور یہ جو سٹوری ہے یہ مکہ کے لوگوں کے لیے تھوڑے ان کے دل کے نزدیک بھی ہے، کیونکہ یہ سارے جو مکہ کے لوگ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی، یعنی کہ لینیج نسب ان کا پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام تک ہی جاتا تھا، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ اسی لینیج میں سے ہیں، سارے اسی حسب نسب کی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی یعنی کہ جو بھی بچے پوتے جو بھی آگے چلتی گئی نسل، نسل صحیح ورڈ ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے تھرو آئے ہوئے اس برانچ سے آئے ہوئے. اور اس بات پہ ان کو بہت گرو بھی تھا، غرور تھا ایک کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں.
اور ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ بھی ہیں. تو یہ سورہ میں جو یہ ابھی واقعہ ڈسکس ہوگا، اس میں کچھ حد تک ابراہیم علیہ السلام کا دین دکھایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کیا. تو یعنی کہ یہ جو واقعہ بھی ڈسکس ہوگا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کہ ایک واقعہ ڈسکس ہوگا اور اس میں بتایا جائے گا کہ ان کا دین تھا کیا، اور مکہ کے لوگوں کا جو دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہی ہے، کیا وہ دعوت ٹھیک تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی بھی تھے. صدیق کا جو لفظ ہے یہ صادق سے آتا ہے، مطلب کہ جو سچا انسان ہوتا ہے. لیکن صدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ نہایت ہی سچا انسان ہو. ایسا انسان جو دل سے بھی سچا ہے، جس کی زبان بھی سچی ہے، اور وہ سب چیزیں اس کے عمل میں بھی نظر آتی. اس کی زبان اور اس کے عمل میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ میں نماز کی تلقین کر رہا ہوں لیکن نماز کے ٹائم پہ میں خود ہی غائب ہوں. تو جو پھر میں کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں اس میں فرق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان پہ ہوتا تھا، جو ان کے دل میں ہوتا تھا، وہ ان کے عمل میں بھی ہوتا تھا. اندر اندر سے بھی اور باہر سے دونوں طریقے سے وہ سچے تھے، سچے عقیدے پر تھے، اور سچائی بولنا ان کی عادت تھی. سچائی بولنا ان کی عادت تھی. اور ایک اور ویسے بات ہم لوگ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک نبی کے بعد صدیق کا سب سے اونچا مقام ہے. ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا سورہ نساء میں، اس میں بتایا تھا الصدیق النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ علماء کہتے ہیں یہ جیسے رینکنگ بھی ہے، نبی سب سے اوپر، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین. تو نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ایک صدیق کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ میں سے ابو بکر کو یہ ٹائٹل ملا تھا صدیق کا. اور ایک واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں یعنی کہ یہ تھوڑا ہائی لائٹ کیے جاتے جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی جاتی ہے اور ان کے صدیق کے ٹائٹل کی بات کی جاتی ہے، تو یہ واقعہ اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں. وہ واقعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کے بعد واپس آئے تھے. آ کر پھر جب انہوں نے مکہ والوں کو سٹوری بتائی کہ میں مکہ سے فلسطین گیا ہوں، مسجد الاقصی گیا ہوں، ادھر سے پھر میں میں نے یعنی کہ ساتوں آسمان کی میں جو بھی ہے گھوم پھیر کے واپس فلسطین آیا ہوں، اور میں واپس پھر یعنی کہ اس کے بعد مکہ آ گیا ہوں. تو یعنی کہ یہ پوری میں ٹرپ کر کے ایک رات میں واپس آیا ہوں. تو انہی میں سے ایک مکہ میں سے جو کافر تھا، مشرک تھا، وہ بھاگتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے بھاگ کے بولتا ہے، کہتے ہیں دیکھو ابھی جو ابھی تمہارا ساتھی ہے وہ کیا باتیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی رات کے اندر وہ مکہ سے فلسطین گیا، ساتوں آسمان گھوم کے، اور پھر واپس مکہ آ گئے ایک ہی رات. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر نبی نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کو سچ مانتا ہوں. انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے شک نہیں کیا، انہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو میں اس کو سچ مانتا ہوں. اور اس نے اس مشرک کو آگے سے جواب دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم اس سفر کی بات کر رہے ہو، ایک رات کے سفر کی بات کر رہے ہو، میں اس سے بہت بڑی بڑی چیزوں میں ایمان لاتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. اسراء معراج سے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراء معراج سے تو بڑے ہی ہے نا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اللہ میں مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ ہر روز، مطلب آلموسٹ ہر روز ان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ان پر آ کے وحی نازل کرتا ہے. تو کہتے ہیں میں بہت بڑی بڑی چیزوں میں ایمان لاتا ہوں، میں فرشتوں میں ایمان رکھتا ہوں،
تم تو صرف ایک سفر کی بات کر رہے ہو، میں فرشتوں میں ایمان رکھتا ہوں، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. تو وہ ایک ایسی سٹوری ہے جس سے ان کو صدیق کا سٹیٹس، صدیق کا ٹائٹل ملا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. یہ ان کا ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آ رہے تھے اس پہ ایمان تھا، اور یہ ان کا ایمان اللہ پر تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بول رہے تھے میں نے مان لی ہے. تو یہ تھا ایک صدیق کا درجہ. اور اس سٹوری کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑی سچائی انہوں نے اپنائی تھی وہ تھی توحید کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک اللہ کو ماننا. ان کے ٹائم پہ جو ان کے آس پاس لوگ تھے ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پوری کی پوری کمیونٹی میں کوئی مسلمان نہیں تھا. مطلب کوئی توحید پر نہیں تھا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے مکہ کے اندر بھی گنے چنے تھے، لیکن 3-4 لوگ تھے جو ایک تو تھے وہ کرسچینٹی پر تھے، صحیح کرسچینٹی پر، جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح بائبل تھی کہ وہ نبی مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے صحیح ریلیجن تو کرسچینٹی تھا، لیکن کرسچینٹی بھی بدل گئی ہوئی تھی، لیکن اس کا صحیح ورژن بھی کہیں کہیں زندہ تھا. ہم سلمان بن فارسی کی بھی سٹوری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے تھوڑے گنے چنے لوگ بچ گئے تھے جن کے پاس صحیح کرسچینٹی تھی اور وہ اس پر عمل کر رہے تھے. مطلب توحید کا کہیں نہ کہیں یہاں بس ذکر تھا، لیکن کافی حد تک ملاوٹی بھی تھا، جو بھی تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو سب سے بڑا سچ جو انہوں نے اپنایا تھا وہ توحید کا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ جو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ تھا کہ شرک کا جھوٹ جو تھا. تو دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، اور دنیا کا سب سے برا جھوٹ، سب سے گھٹیا جھوٹ شرک کا ہے کہ اللہ کو ایک نہیں ماننا. اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی اس سچ کو اپنایا ہوا تھا. اسی سچ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، اسی سچ کی خاطر انہوں نے اپنے باپ کو ناراض کیا تھا، اسی سچ کی خاطر ان کو ہجرت کرنی پڑی. اور سب سے اونچی چیز یعنی کہ سب سے اونچا جو ایک پوائنٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو سب سے اونچا ان کا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ اسی سچ کی خاطر ان کو جب خواب آیا کہ ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے، اسی سچ کی خاطر. تو سوال پہلے تو یہ پوچھنا ہے کہ اس لیول پر انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ صدیق کے لیول پر کیا انسان پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے. صدیق اگر انسان بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن صدیق بنے کیسے؟ تو اس کا سب سے پہلی چیز صدیق بننے کے لیے ہے ایمان. ایمان ہوگا جتنا آپ کا یعنی کہ مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی آپ ہمیشہ سچ سے جڑے رہو گے. سچ بولنا آسان نہیں ہوتا، سچ بولنے کی وجہ سے مشکلیں بھی آ جاتی ہیں، رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سچ پر قائم صرف ایمان رکھ سکتا ہے. کیونکہ آپ سوچو انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو لوگوں کا خوف ہوتا ہے. میں سچ بول دوں گا تو فلاں فلاں بندہ ناراض ہو سکتا ہے، میں سچ بول دوں گا تو اس بندے سے جو مجھے فائدہ مل رہا ہے تو وہ ملنا بند ہو جائے گا. تو سچ بولنا کی وجہ سے ہم لوگ لوگوں کے ڈر سے ہی سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. تو سچ بولنا ہر سچویشن میں آسان نہیں ہوتا، لیکن انسان جب سچ بول دیتا ہے،
جب انسان سچ بول دیتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے بعد وہ اطمینان ہو جاتے ہیں نا اس کو کہ بھائی کوئی اور فیکٹ سامنے آ نہیں جائے گا، میں جھوٹا ثابت نہیں ہو جاؤں گا۔ سچ بولنے کے بعد وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے، وقتی طور پر کچھ نہ کچھ آپ قربان کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کے بعد انسان اطمینان پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے ایمان صدیق بننے کے لیے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صدیق بننے کے لیے کہ آپ جب کئی سچ کو دیکھ بھی رہے ہو تو اس کی تصدیق کرنی۔ میں اس کا ایگزامپل بھی دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے پاس کوئی بندہ گلا پھاڑ رہا ہے اور سچ کے لیے لڑ رہا ہے، کھڑا ہے، اور آس پاس سب اس کو جھوٹ بول رہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو بندہ گلا پھاڑ کے بول رہا ہے وہ سچ ہی ہے، اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ اس سچ کو جھٹلانے والوں میں سے ہی گنے جاتے ہو۔ اگر آپ اس سچ کو نہیں تصدیق کرتے تو آپ اس سچ کو جھٹلانے والوں کے اندر ہی گنے جاتے ہو، اور یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ہم ویسے قرآن میں پڑھیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایک طرف صحیح ہو رہا ہے ایک طرف غلط ہو رہا ہے، نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا۔ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ غلط کے ساتھ گنا جاتا ہے، کہ آپ سچائی کی باتیں نہیں کر رہے، اگر آپ سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ جھوٹ کے ساتھ ہو، بیچ والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو صدیق کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچائی کی تصدیق کرتا ہے، سچائی کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ جب کوئی سچ بول رہا ہو تو اس کے سامنے سچ آتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور صدیق ہر سچویشن میں صدیق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سچویشن میں اس کا سچ غائب ہو جائے۔ اس کے عمل میں سچائی ہوتی ہے، اس کے کہنے میں سچائی ہوتی ہے، وہ سچائی سنتا ہے تو اس کو اپناتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں سچائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی بھی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحیح ویلیو والی چیز کیا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالی، وہ صحیح ویلیو والی چیز ہے۔ اگر سچ بولنے کی وجہ سے آپ کا کئی چیزیں چھوٹ رہی ہیں، آپ کی کوئی سپورٹ چھوٹ رہی ہے، اگر آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہو تو وہ ڈیپینڈنس چھوٹ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سچ کے ساتھ رہو۔ اور ہم دیکھیں گے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی، یہاں پہ بھی زندگی کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ بیان یہاں پہ ہوگا جہاں پہ وہ اپنے باپ سے ہی ایک بات کر رہے ہیں اور اس سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کہ توحید کے بارے میں بتانے والے اپنے باپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے باپ نے ان کے ساتھ بہت ہی تلخ الفاظ استعمال کرنے، اور کسی ایک عام بندے کے الفاظ ایسے استعمال کرنے میں ایسے استعمال کرتا ہے تو وہ ذہنی اثر نہیں ہوتا جس طرح سے باپ کے الفاظ ذہنی اثر کرتے، ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے باپ کی کوئی ایسی بات کرنے سے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا کیا ہے ابھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ إِذْ قَالَ، جب کہا اس نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابتی، یا ابتی، یہ اپنے باپ کو بلانے کا وہ انداز ہے جیسے کہنا کہ میرے پیارے ابا، بہت ہی پیار سے عزت کے ساتھ اپنے باپ کو مخاطب کرنا، اپنے باپ کو آواز دینا، میرے پیارے ابا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میرے پیارے ابا، تو جب بھی یعنی کہ اس سے ہی بات ساتھ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے ابا، میں یعنی کہ ایک پہلے ہی آپ ایک پیار محبت کا ایک لیول اسٹیبلش کر رہے ہو کہ میں پیار سے آیا ہوں،
آپ کی عزت اور آپ کے پیار میں ہی آپ سے بات کرنا ہے. تو آگے کہتے ہیں میرے پیارے ابا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. کیوں عبادت کرتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو سن نہیں سکتا، مَا لَا يَسْمَعُ جو سن نہیں سکتا، وَلَا يُبْصِرُ اور جو دیکھ نہیں سکتا، وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا اور جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اپنے باپ کو پیار سے بلا رہے ہیں اور پھر ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہو ایک ایسی چیز کی جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتی. تو پہلے سب سے ضروری اہم چیز یہاں پہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ بے شک ماں باپ میں سے کوئی غلط چیز کے اندر ملوث ہو تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی اس بات پر بے عزتی کریں یا اس بات پر ان سے یعنی کہ تلخ زبان استعمال کریں. اگر وہ غلط پر ہے بھی تب بھی ہمیں محبت اور عزت کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بات کرتی. اور بہت ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بہت ہی ایک معصوم طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں. کبھی کبھی سوال پوچھنے کے انداز میں بھی ہوتا ہے کہ نیچا دکھانا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے ادھر سوال کر رہے ہیں تو وہ معصومانہ طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر ماں باپ کسی غلط چیز میں ہو بھی تب بھی اولاد تو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے تلخ زبان استعمال کرے یا ان کی بے عزتی کرے. کیونکہ ہوتا اکثر ایسا ہی ہے جب ہمارے پاس کبھی کبھی تھوڑا سا دین آ جاتا ہے اور ہمارے ماں باپ شاید اس لیول پر شاید نہ بھی ہو تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے عزت کرنے کی بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ویسے ہی غلط کاموں میں انسان ایسا سوچنے لگ جاتا ہے. لیکن قرآن میں سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر تو باپ شرک پر تھا لیکن تب بھی ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں تھا کہ وہ اپنے باپ سے ابھی بھی پیار اور محبت سے بات کرتے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی باپ سے اپنے والد سے پیار اور محبت سے ہی بات کی. انہوں نے ان کی بے عزتی نہیں کی، ان کو نیچا نہیں دکھایا. بات کی شروعات ہی انہوں نے کی اپنے باپ کو بڑے پیار سے بلا کے میرے پیارے ابا. تو ہم سب کے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ بے شک ماں باپ کا جو بھی اس وقت ان کا سٹیٹ ہو، اولاد تو کوئی حق نہیں ہے ان سے بدتمیزی کرے. اولاد کا کام صرف یہ ہے کہ پیار محبت سے ہی رہے ماں باپ کے ساتھ. لیکن اگر آپ کے پاس سچائی ہے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو آپ کو اپنے ماں باپ تک وہ پہنچانا ہے سب سے خوبصورت طریقے سے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. یا ابتی، پھر سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بلایا کہ میرے پیارے ابا انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس آئی ہے ایک ایسا علم، میرے پاس آیا ہے ایک علم. یہاں پہ العلم بولا جا رہا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف یہ علم کا یہاں پہ مطلب ہے، کیونکہ العلم ہے نا، صرف علم نہیں ہے. من العلم تو میرے پاس علم میں سے آئی ہے، تو میرے پاس کچھ آیا ہے علم میں سے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت میں سے میرے پاس کچھ آیا ہے. ما لم یأتک فتبعنی،
تو میرے پاس علم میں سے آیا ہے ما لم یأتک فتبعنی، تو جو میرے پاس، جو آپ کے تک نہیں پہنچا. ما لم یأتک فتبعنی کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبعنی، تو اس میں میری اطاعت کرے، مطلب اس میں میری اتباع کرے. تو وہ باپ کو بول رہے ہیں کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو اس میں میری اتباع کریں، تو اس میں مجھے فالو کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے والد کو کوئی بات بتانے سے پہلے ہی، دلیل دینے سے پہلے ہی ریفرنس پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو آپ کو بولتا نہیں حدیث میں نے کہاں سے لی ہے، تو آپ کا کہ اس پہ تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے نا انسان کی، کہاں سے لی ہے اس نے. میں آپ کو بولتا ہوں یہ حدیث میں نے صحیح بخاری سے لی ہے، تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مجھے سورس کا پتہ ہے. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی ہدایت آئی ہے جو آپ تک نہیں آئی، تو اس میں مجھے فالو کریں. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو مجھے میری اتباع کس کے لیے کریں؟ تاکہ آپ ایک ایسے رستے پر کی ہدایت لے لیں جو سویہ ہے، ایک ایسے رستے کی ہدایت لیں جو سویہ ہے. اور ہم نے یہ سویہ کا لفظ بہت پڑھ لیا ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے یہ زکریا علیہ السلام کی سٹوری میں بھی پڑھا تھا. سویہ، سویہ کا مطلب بے عیب ہونا. تو یہاں پہ سویہ کا رستے کے حساب سے ہوگا سیدھا رستہ، ایک ایسا رستہ جو کسی بھی عیب سے پاک ہے، ایک ایسا رستہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور وہ سیدھا ہے. تو اپنے والد کو بول رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، اور اس میں میری اتباع کرے اور ایک ایسے رستے کی اتباع ہے جو رستہ سیدھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جس فرض کی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس علم آیا ہے، تو آپ کے اوپر ایک فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ علم اگر آپ کے ماں باپ تک نہیں پہنچا تو آپ نے اس کو پہنچانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں بول دوں گا تو انہوں نے میری بات سننی نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ وہ تو بڑے ہیں انہوں نے میری بات بالکل ہی نہیں سننی، رد کر دینی ہے. یہ سوچ شیطان کی طرف سے آتی جو آپ کو آپ کے فرض سے روک رہی ہوتی ہے. تو اگر کسی بچے کے پاس جیسے علم آتا ہے تو اس کا فرض ہے وہ جائے اپنے بڑوں کے پاس، اپنے سیم عمر کے پاس، ہم عمر کے پاس، چھوٹوں کے پاس، جس تک وہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے تھے نا، یحییٰ علیہ السلام کو کیا بولا گیا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ. یا عیسیٰ علیہ السلام کو بولا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ. تو ادھر سکھایا جا رہا ہے کہ بر ایکچولی ماں باپ کے ساتھ کا ایک حصہ کیا ہے، اور بر سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بہتر ہے علم کے حوالے سے تو آپ کو وہ آگے پہنچانا ہے، اور ماں باپ اس کے حقدار ہیں. یہ اسی اچھائی کی، اسی خیر کی، اسی بر کی فاؤنڈیشن ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے پیارے ابا. ایک اور بار پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اسی کانورزیشن کے اندر وہ بار اپنے باپ کو مخاطب کرے میرے پیارے ابا، اور وہ بولتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. اور آپ یہاں پہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ شیطان کی عبادت ویسے ڈائریکٹلی نہیں کر رہے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ یہ بت پرستی اصل میں شیطان کی عبادت ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بے شک یہ جو شیطان ہے یہ رحمان کی طرف نہایتی ہی نافرمان ہے. عصیہ گنہگار، نہایتی گنہگار، نہایتی نافرمان ہے یہ اس رحمان کی طرف. کون ہے یہ رحمان؟ جس نے ہمیں بنایا ہوا ہے، جس کی رحمت سے، جس کے پیار سے یہ دنیا چل رہی ہے. انہوں نے سمپل سی ایکسپلینیشن دی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ شیطان کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو شیطان ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہایتی نافرمان ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک اچھا مشورہ دیا، لیکن یہ جو مشورہ انہوں نے دیا ہے یہ آخرت تک انسانیت کے لیے، آخرت تک انسانی کے لیے، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے تو مطلب آپ شیطان کی عبادت میں ملوث ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سمپل سا ہی لاجک ہے. اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو آپ شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. تو اللہ کے علاوہ آپ کسی کی بھی عبادت کرو گے تو وہ آپ اس کے اندر ایک ایسی جگہ پہ لگ گئے ہوئے ہو جہاں پہ آپ شرک میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں جڑ سکتا. اس کے ساتھ کسی کو بھی جوڑو گے تو آپ شیطان کی عبادت میں لگ جاؤ گے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ ہم سب ایک ایک کر کے ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی، چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور بولتے ہیں یا ابتی، میرے پیارے ابا، انی اخاف، مجھے ڈر ہے. تو یہ ابھی اپنے باپ سے پھر مخاطب ہو رہے ہیں. آپ دیکھو جب بار بار آپ کبھی کبھی، یعنی کہ یہ بھی آپ کے لیے سیکھنے کے لیے، آپ کوئی سچ بتانے جا رہے ہو جو آپ کو پتا ہو کہ تھوڑا سا شاید اپنے ماں باپ کے کسی کے سننے کے لیے، کسی بڑے کے سننے کے لیے تھوڑا ان کے لیے سخت ہو، ان کے اس وقت ان کے دماغ پہ شاید تھوڑا الگ اثر کرے، تو آپ اس کلام کے اندر ہی وہ جو آپ ماں باپ پہ دعویٰ کر رہے ہو وہ پیار اور عزت سے ہی بھرا ہونا چاہیے. بار بار آپ جب آپ دعویٰ کر رہے ہو بار بار آپ اپنے پیار اور عزت کا اظہار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ اپنے باپ کو اسی کلام کے اندر ہی، اسی بات کرنے کے اندر چوتھی دفعہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے والد کو کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا. وہ ان کو بتا رہے ہیں، وہ بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی اچھائی کے لیے آیا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں، میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں وہی چاہتا ہوں جو آپ کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. میں اسی پیار کی خاطر آ رہا ہوں، اسی عزت میں آ رہا ہوں آپ کو جو میں باتیں بتا رہا ہوں. اور بار بار میرے پیارے ابا، ان کو پتہ ہے کہ ابھی وہ چیزیں جو بول رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہو وہ شیطان کی عبادت ہے، تو ان کے طریقوں کو غلط بولے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کہنے آیا ہوں، میں آپ کی اچھائی کے لیے آیا ہوں. ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں کسی کو بھی آپ دعویٰ کرو، ایک احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں آپ کی اچھائی کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ تو والد کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے، ہر سچویشن پہ اپلائی ہوتا ہے. آپ دعویٰ کر رہے ہو، آپ دوسرے کو احساس دلاؤ کہ آپ صحیح میں اس کی فکر کے لیے آئے ہوئے ہو. اس کو یہ نہ احساس دلاؤ کوئی ایجنڈا کے ساتھ آئے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، بار بار ان کو احساس دلا رہے ہیں میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا.
انی اخافو، بے شک مجھے خوف ہے، ان یمسک عذاب، کہ آپ کو ایک عذاب چھو جائے گا. یمسک کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف چھو جانا، یہ نہیں کہ عذاب پڑ گیا ہے، عذاب آپ کو چھو جائے گا. ان یمسک عذاب من الرحمن، اس رحمان کے عذاب نے آپ کو چھو دینا ہے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ولی بن جاؤ گے. اگر آپ اپنے رستے نہیں چھوڑو گے، شرک کرنا نہیں چھوڑو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کے لیے ایک عذاب آئے گا. میرے پیارے ابا، آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے بدلنے کا، لیکن یہ چانس ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. اور اگر ٹائم ختم ہو جائے گا تو آپ کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے گا، آپ کو شیطان کے گروہ میں ہی، یعنی کہ آپ کو دیکھا جائے گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. آپ کو ایسے گروہ میں دیکھا جائے گا جو شیطان کا گروہ ہے. تو جو شیطان پر لعنت ہے وہ لعنت آپ پر بھی ہوگی. جس اللہ کی رحمت سے شیطان مرحوم ہے، محروم ہے، سوری مرحوم نہیں، محروم ہے. شیطان جس چیز سے محروم ہے اللہ کی رحمت سے، اس رحمت سے آپ بھی محروم ہو جاؤ گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں، اپنے والد کو جا کے بولتے ہیں کہ میرے پیارے ابا، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. میرے پیارے ابا، میرے پاس ایک ایسا میرے پاس اس علم میں سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو آپ تک آپ کے پاس نہیں آئی. اور یہ وہ ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کی اتباع کریں گے، آپ میری بات مانیں گے، تو یہ ایک ایسا رستہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ ایک بے عیب سیدھا رستہ ہے، یہ اس کی ہدایت آئی ہے. تو میری بات سنیں ابا، میری بات سنیں. میرے پیارے ابا، شیطان کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو شیطان ہے وہ اس رحمان کا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہایت ہی نافرمان ہے. میرے پیارے ابا، مجھے ڈر ہے اگر آپ شرک کے راستے پہ رہے تو آپ کو ایک عذاب چھو جائے گا اور آپ شیطان کے ولی بن جاؤ گے. شیطان ہی آپ کا دوست ہوگا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. جو شیطان پہ لعنت ہے وہ لعنت آپ پر بھی ہوگی. بار بار میرے پیارے ابا بولے جا رہے. اور جس طرح سے شیطان کو دکھایا جا رہا ہے، وہ ایک ہوتا نہیں ہے کہ جب ایک ماں باپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ یعنی کہ اچھے دوستوں بناؤ، برے دوستوں سے دور رہو. اسی طرح سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ برے دوست کے ساتھ رہو گے تو جو برے دوست کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آئیں گی وہ چیزیں آپ کو بھی مل جائیں گی. تو آپ اگر ایک ایسے نافرمان کے ساتھ رہو گے تو آپ بھی نافرمان بنو گے. یہ اللہ کا نافرمان تھا نا شیطان. تو آپ اگر اس کی عبادت کرو گے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، تو آپ بھی نافرمان ہی بنو گے. تو آپ یاد ہے ہم نے ایک بار بات کی تھی، جب یعنی کہ پرانے ٹائم میں تابعین کے ٹائم پہ تھے، اگر ٹیچر کو کسی کو سلیکٹ کرنا پڑتا تھا جا کے کس ٹیچر سے پڑھے، تو وہ بولتے تھے کہ پہلے جا کے ٹیچر کو دیکھتے تھے کہ یہ ٹیچر کتنا دین کو اپنے عمل میں لے کر آتا ہے. تو وہ ادھر سے آتا ہے کیونکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شیطان ہے اس کی عبادت، اس کو فالو نہیں کرو، شیطان کو، اس کی بات نہیں مانو شیطان کی، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. اسی طرح سے لوگ کہتے تھے اگر یہ بندہ جس سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس سے ہمیں صرف نافرمانی ہی ملے گی. اگر یہ بندہ جس سے ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس سے ہمیں صرف نافرمانی ہی ملے گی.
کیونکہ وہ جب بول رہے ہیں لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کی عبادت نہیں کرو. ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جو دوست کا دین ہوتا ہے، اگر ہم شیطان کو دوست بنائیں گے یا شیطان سے ہی جا کے ہم لوگ پڑھیں گے، یا شیطان سے یعنی کہ ایسے شیطان سے یعنی کہ مطلب کہ ایسا انسان جو نافرمان ہے اللہ کا، ہم اس سے جا کے پڑھیں گے تو اس سے ہمیں صرف نافرمانی ہی ملے گی. تو اس کا بیسس ہوتا تھا جس کی ہم نے بہت پہلے بات کی تھی، جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے ٹیچر کو ساتھ جا کے 2-3 دن رہتے تھے پرانے زمانے میں، کہتے تھے دیکھیں گے کہ ٹیچر جو کہہ رہا ہے اس کو اپلائی کرتا ہے کہ نہیں. جتنا دیکھ سکتے تھے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے دیکھتے تھے کہ یہ جو پڑھا رہے اس کے عمل میں ہے، ٹھیک ہے اس کے عمل میں ہے، تب ہم اس سے جا کے پڑھیں. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ اپنے والد کی طرف. آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ آگے بھی بہت انفارمیشن ہے، میں چاہ نہیں رہا کہ آپ لوگ اوور پیک ہو جائے. ہم لوگ آج کے لیے کلاس ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، کیونکہ آگے بھی اس اسٹوری کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ لیسنز تھوڑے سے یعنی کہ اوور پیک ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھو جائیں. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی پاز کرتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے اوپر ایک دعویٰ کیا ہے، اور کس طرح سے دعویٰ کیا اپنے والد کے اوپر. یہ ہمارے لیے بیسس بھی سیٹ کی گئی ہے جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو. تو دکھا بھی دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنی کیسے ہے. یعنی ایک دکھایا، ایک طریقہ ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ آپ کو دکھا دیا ہوا ہے. اور قرآن کے اندر کبھی کبھی کیسز ایسے دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ کو سب سے برا کیس دکھا دیو، پھر اس کے بعد جو اس کے جو نیچے چیزیں آتی ہیں وہ تو ہلکی ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک میں تھے، تو وہ تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے نا. تو باقی چیزیں پھر اس کے علاوہ ماں باپ اگر کسی نیچے درجے والی چیز پہ ہوں گے تو وہ مطلب کہ سب چیزیں آپ پہ اپلائی ہوتی ہیں. اگر آپ شرک کے لیے اچھے ہیں تو اگر کوئی ماں باپ میں سے کوئی ربا لے رہا ہو، کوئی بڑا ربا لے رہا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا جب میں شرک کے لیے اتنا اچھا ہوں تو میں ربا کے لیے کیسے ان کی میں برائی یا بےزتی کر سکتا ہوں. ربا کے منع کرنے کے لیے میں ان کو کیسے یعنی کہ میں تلخ زبان استعمال کروں، بے عزتی کروں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو بتا دی کہ شرک میں جب ایک نبی ایسے کر رہے ہیں تو جب نیچے درجے والی چیزیں آئیں گی اس کے لیے بھی آپ نے پیار و محبت یوز کرنی. آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر جینوینلی فکر سے آیا ہوں، میں آپ کی فکر سے آیا ہوں. اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے دعویٰ کے اندر، یا کسی کو بھی اچھائی کی بات بتانے کے لیے، کہ میرا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جس سے پہلے کہا کہ شیطان کی بات نہیں مانو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں، اس میں میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں آپ کو غلط راستے پہ نہیں دیکھ سکتا. ایک جینون فکر ہوتی ہے، دل سے وہ بات کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی آیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس انسان کے اوپر ہوتا ہے اس کو لیتا ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی تھوڑا سا آج کے لیے کلاس پاز کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو اس سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس ایک سوال ہے. بسم اللہ. جیسے ہم نے بات کی تھی صدیق ہونے کی کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اگر وہ آپ کے اگینسٹ بھی جا رہا ہے تو آپ نے سچ بولنا ہے. لیکن آئی تھنک اسلام میں یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ جگہ ہوتی ہیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو. جی بالکل وہ درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہیں کئی ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو، اور وہ اسپیسیفک جگہ ہی ہیں. یعنی کہ کہہ لے کہ اگر ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں تو ان میں صرف 2 یا 3 چیزیں ہی ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں پہ آپ جھوٹ بولیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے
میجورٹی سچویشنز کی. ایک جینیرک بات ہو رہی ہے نا, تو جینیرکلی آپ نہیں بول سکتے. اور ویسے وہ حدیث ہے, میں حدیث ڈھونڈ کے انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا اگلی کلاس میں یا تو, لیکن ان میں سے ایک تھا صلح کرانے کے لیے. صلح کرانے کے لیے آپ بول رہے ہیں نا جھوٹ, جیسے کہ ابھی میرے بیچ میں اور زنیر کے بیچ میں اگر کوئی, میں اگزامپل لے رہا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے, تو آپ جا کے زنیر کو بولو کہ بے شک یعنی کہ جھگڑا تو ہوا ہے لیکن اویس آپ کا بڑا فکر سے پوچھ رہا تھا. بے شک میں نے نہ پوچھا ہو, آپ زنیر کو جا کے بولو اویس آپ کا بہت فکر سے پوچھ رہا تھا, وہ پوچھ رہا تھا کہ زنیر کیسے ہے. پھر آپ میرے پاس آ کے بولو کہ زنیر آپ کا حال پوچھ رہا تھا کہ وہ کلاس میں تو نہیں آ رہا, لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ویسے میں پوائنٹ نہیں کر رہا, سو میرے مائنڈ میں آیا ہوا ہے. تو میں جا کے بولوں کہ آپ مجھے جا کے بولو زنیر آپ کی بہت فکر کر رہا تھا, آپ کو سلام بھی کہہ رہا تھا, یہ کر رہا تھا, تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں صلح کروا دوں. تو اس میں اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے, یعنی کہ ایک لیول تک جھوٹ بولا ہے, جائز ہے. تو وہ بہت ہی لمیٹڈ سچویشنز ہیں, بہت, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین, میرے خیال سے تین ہی ہیں, تین انہوں نے بتائی ہوئی ہے جنیرک کیٹیگریز کے, اس میں اس ٹائم پہ آپ بول سکتے ہو. لیکن جنیرکلی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ میجورٹی کی جیسے بات ہو رہی جی ہے, میجورٹی میں آپ نے سچ بولنا ہے. صحیح. اور کوئی سوال ہو؟ چلے پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں, ریفلیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. کومل آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, بسم اللہ. کومل واپس آتے ہیں انشاءاللہ, تو انم آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام. اچھا ابھی میں کلاس بہت لیٹ جوائن کی ہے تو آئی تھنک جو دوبارہ سننی پڑے گی پھر مجھے سمجھ آئے گا. چلے انشاءاللہ انشاءاللہ. اقرا آپ ہی پھر سٹارٹ کریں. بسم اللہ. جی میں کر دیتی ہوں. آج کی کلاس میں مجھے بہت انفارمیٹیو لگی اور بہت لیسنس سننے کو بھی ملے ہیں اس میں سے. تو فرسٹ آف آل میرا تو یہی, میں سمرائز کروں گی اس سے یہ کہ آپ نے صدیق کیسے بننا ہے. دیکھیے آپ کا جو سچ بولنا ہوتا ہے نا, ایون اگر آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے آپ نے بولنا ہے اسے. کافی دفعہ خالی جھوٹ کی بات نہیں, لیکن رولز بھی فالو کرنا. ایک کنٹری کے, ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ لوگ جان بوجھ کے رولز توڑتے ہیں, یا پھر آپ کوئی ایگزام ہال میں ہو آپ چیٹنگ کرو, یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, اور یہ آپ کے دل سے ہونا چاہیے, آپ کے ایکشن سے پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جب کہیں باہر جاتے ہو یا پھر کسی دوسری کنٹری میں ہوتے ہو, آپ ایک ریپرزینٹیو ہوتے ہو اسلام کی, کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہو تو آپ کے ایکشن سے جھلکنا چاہیے کہ آپ ایک سچے بندے ہو, آپ یہ اپنے دین سے سیکھا ہو. تو یہ بہت نیسسری کہ ہم سچ بولیں. اور دوسرا میرا یہ ہوگا کہ پیرنٹس سے کیسے بات کرنی, کیونکہ آئی تھنک ہمارے گھر میں اسپیشلی یہ چیز بہت ہے, کیونکہ جو ہم نے بچپن سے اسلام سیکھا ہوا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا ایکچوئل اسلام سے. جو ہمارے پیرنٹس نے جس چیز پہ وہ چلتے تھے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ریالٹی سے. تو ان کو اکثر ایکسپلین کرنا, ان کو بتانا کہ سچ سچ یہ چیز غلط ہے, ان کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ چیز ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ لوگ پچھلے 30-40 سال سے وہ ایک چیز عمل کرتے آئے ہیں. تو ان سے بہت نرمی سے بات کرنا, اور ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کی خیر کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کو اٹیک کرنے نہیں آ رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ نیچے دکھانے نہیں آ رہے ہیں, یہ آپ کی بہتری کے لیے کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں اکٹھا جائیں. یہ مین گول ہونا چاہیے. تو میرے آج کا ریفلیکشن یہ ہے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ریفلیکشن تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو رہی ہے اس پوری, یعنی کہ ہم جتنا بھی ہم نے جو 3-4 آیتیں آج پڑھی ہیں, اس میں سب سے زیادہ ضروری تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا, جو پیار اور عزت کے ساتھ تھا. کیونکہ اصل میں اس چیز کے لیے تو میں خود بھی, یعنی کہ اس میں تھوڑا سا شروع میں جب میں نے بھی چیزیں پڑھنا شروع کی تھی, پھر اس کے بعد آ کے میں بھی سوال کیا کرتا تھا. میں آ کے بڑے ہنسی مذاق سے بھی کرتا تھا, لیکن میرے سوال اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ جا کے لگتے تھے کسی کو. یہ میرا یعنی کہ شروع کا جب میں
جو شروع میں تھا. تو اس ٹریپ میں تو پھنسا تھا. الحمدللہ وہ خیر دوسرے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے اس میں بہت کام کرنے کی بھی کوشش کی تھی، کافی کی تھی. ظاہر سی بات ہے میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں اس میں چیزیں سدھر گیا ہوں، وہ تو دوسرے بتا سکتے ہیں، کہ میں اس چیز میں بدلا ہوں کہ نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی سب سے پہلے ایک وہ رشتہ قائم. ابراہیم علیہ السلام بار بار کیوں یاد دلا رہے تھے اپنے ابا کو کہ میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا؟ وہ اس لیے یاد دلا رہے تھے، ان کو یعنی کہ الفاظ سے یاد دلانا ہوتا ہے، اپنے جیسچر سے یاد دلاتے تھے. میرے پیارے ابا کیوں بول رہے ہیں؟ دل نرم کرنے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے. میں بے شک ایک ایسی بات بول رہا ہوں شاید سخت ہو آپ کے لیے، لیکن میں آپ کا ساتھ ہی ساتھ دل بھی نرم کر رہا ہوں. وہ تو ہمیں وہ چیز سیکھنی، ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں دعویٰ کے ٹائم پہ. ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس بندے کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے لیے کیا ہارڈ ہوگا ڈائجسٹ کرنا. ہم لوگ حکمت کو نہیں لاتے اندر، ہم بس فیکٹس مار کے آئے منہ پر، ہم فیکٹس مار کے آئے منہ پر. اور کبھی کبھی اسپیشلی یعنی کہ گھر کے اندر تو اپنی جگہ پہ دعویٰ کرنے جاتے ہیں، اور جب کبھی وہ فیکٹس مار رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سا ایسا فیکٹ ہو جو جس کی دنیا تباہ کر دے. تو نہ ہی وہ پھر اپنے دین کا رہے، نہ وہ اس دین کا رہے. وہ اپنے دین کو تو چھوڑ چکا ہو، وہ دوسرا دین بھی اپلائی کرنے کے تک نہ رہے. اس طرح سے ہم لوگ فیکٹس مار کے آ سکتے، اندر سے توڑ دیتے ہیں انسان کو. تو وہ ویسے دعویٰ کو اس طریقہ، وہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقہ نہیں ہے. دعویٰ حکمت پہ یہ کئی لوگوں کو ایسے ضرورت ہوتی ہے، تو حکمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ یعنی ان کو پتہ ہی تھا کہ ان کے باپ کی اس چیز میں یعنی کہ انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو جیسے ابھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی ہے، اگر ہم جیسے بولتے ہیں کہ 30-40 سال سے کہ ہمارے ماں باپ کسی ایسی چیز کو فالو کر رہے تھے جو صحیح نہیں تھی، شاید یہ وہ سن کے خوش نہ ہو، شاید وہ ادھر اگر بیٹھا ہو کوئی، شاید یہ ان کے دل کے بات کو تھوڑا زیادہ جا کے لگے. کوئی وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی انسان یہ بات سنے گا تو کہے گا کہ میں غلط پہ تھا، میرے اندر جذبہ ہوگا صحیح کا. لیکن وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہی بات کسی انسان کے دل کو توڑ بھی سکتی ہے. آپ سمجھیے ڈفرینس کو. جی تو اس میں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ شاید جیسے اگر میں اگر اما کے ساتھ بہت فرینک ہوں، اگر میں اما کو ایسی بات کہوں بھی تو اما کو پتہ ہے کہ میرے اپنی انٹینشن کیا تھی، تو اما تک شاید یہ بات ٹھیک رہے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن یہی بات اگر میں جا کر اب پپا کو بول رہا ہوں تو مجھے شاید یہ بات کام نہ کرے. تو اس چیز میں آپ کس انسان کو کس طرح سے بول رہی ہو، کیا بول رہی ہو، بہت معنی رکھے گا. تو اس چیز میں بھی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بہت سوچ سمجھ کی چیزیں بولی ہیں، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بولی ہیں. بے شک سچائی انہوں نے بولی، اینڈ میں انہوں نے سچائی بولی، لیکن پہلے انہوں نے ایک ان کو ایز کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. بار بار ابا ابا بول رہے ہیں، پیارے ابا بول رہے ہیں، پیارے ابا بول رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں کہ میں جو بات کرنے والا ہوں یہ میرے اپنے سے نہیں ہے، مجھے بھی کہیں سے آئی بھی ہے. یہ علم میرے پاس آیا ہے، مجھے خود ہدایت ملی ہے کہ میرا علم نہیں ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں، اور یہ سیدھے رستے کا علم ہے. آپ اس میں اگر آپ ویسے دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کافی بات کی گئی ہوئی ہے. وہ سن کو دیکھ رہے ہیں، مون کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سٹوریز ہم پڑھیں گے جو قرآن کے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام کی علاوہ سے. تو وہ ایک جیسے لاجیکل ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو بول رہے کہ جو رستے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کوئی عیب نہیں ہونے والا. وہ پہلے ایک ان کو ایز کرنے کے لیے ان کو ریفرنس دے کے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر جا کے انہوں نے اپنے ابا کو بولا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. تیسری آیت میں بولتے ہیں نا، وہ پہلی 2 آیتیں کیا تھی، وہ ان کو ایزی کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، ویسے معصوم سا سوال پوچھ رہے ہیں. ابا ہم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں سن نہیں سکتی، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتی. پھر ایسے سوال پہلے معصوم طریقے سے سوال کیے کہ ابا ہم ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں،
ہم ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ ہمیں کیسے دیں گے؟ یہ تو خود نہیں چل سکتے، یہ تو کہیں نہیں جا سکتے، ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تلخی نہ یوز کی انہوں نے، ان کو پتا تھا اگر وہ پوچھتے ابا یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس طرح نہیں انہوں نے پوچھا، ہم پوچھتے ہیں اب ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ انداز میں بھی تھا ان کی دعویٰ، ان کی دعویٰ کا جو انداز تھا بہت خوبصورت انداز تھا. اور ایک اور چیز میں بول دوں، یہاں پہ تو ابا سے بات ہو رہی، جیسے میں نے کہا نا قرآن کے اندر بتا ایک سچویشن کے بارے میں بتایا تھے، پھر وہ سب پہ اپلائی ہوتی ہے. ابا تو ہائی مقام پر ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جو آ رہے ہیں سب کو ہی آپ نے یہ چیزیں آپ صرف ابا تک لمیٹڈ نہیں ہے. یہی نہیں کہ صرف مجھے ابا کے ساتھ اچھا ہونا ہے اور باقی کے ساتھ نہیں ہونا، خالہ چاچی مامی کے ساتھ نہیں ہونا. دعویٰ کرنا ہے تو سب کے ساتھ پھر اسی طرح سے یہ آپ سب پہ اپلائی کر سکتے، پیار محبت سب سے اپلائی کر سکتے. ظاہر سی بات ہے اسٹرینجر کو اس طرح سے آپ پیار محبت سے بلا نہیں سکتے نا، کیونکہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی بھی رشتہ کو پیار محبت سے کر سکتے. تو یہ صرف لمیٹڈ نہ رکھیں، ابا تک لمیٹڈ نہیں ہے یہ چیز. یہ جو اس میں آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ بہت لوگوں پہ بھی اپلائی ہو سکتی، لیکن انداز سیکھیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ، خیر، کیونکہ یہ ہم نے نوٹس کریں گے، ہم نے ایک سوال کافی شروع میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہم بتاتے جا رہے ہیں کوئی مان نہیں رہا، یہ ہے وہ، ماننا نہ ماننا اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو بتانے کا انداز سکھایا جا رہا ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ بتانے کا انداز کیا ہے، ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے. اس پہ نہیں کہ ڈفرینٹ طریقے بھی اپلائی کر سکتے، لیکن آئیڈیا دیا جا رہا ہے، یہ بتانے کا انداز، یہ فکر ہونی چاہیے، یہ پیار ہونا چاہیے، اٹیک نہیں ہونا چاہیے. سچائی آئے گی، سچائی بولو، لیکن پہلے سافٹ کر کے بولو، سافٹ کر کے بولو، ٹھیک ہے. تو یہ سکھایا جائے، تو وہ سیکھنے والی چیزیں. تو ان چیزوں پہ انشاءاللہ ہم سب کو کام کرنا ہے، مجھے بھی بہت کام کرنا ہے، مجھے بھی بہت کام کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر. سچویشن کو ریڈ کرنا ہو، اور پھر کتنی نرمی میں ادھر کر سکتا ہوں، کتنی نرمی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ چیزیں ریڈ کرنا وہ آسان نہیں، وہ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے. اور جہاں پہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے کوئی لائن کراس کی ہے، تو ویسے ہی آپ جاؤ، تو لائن کراس کرنے کے لیے آپ معافی مانگو. یہ مت بولو کہ میں سچائی کے لیے معافی مانگوں، نے سچ بولنے کے لیے معافی مانگی ہے، تو آپ کہو کہ میں نے جو بدتمیزی اگر کر دی ہو تو اس کے لیے انسان معافی مانگے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. چلے چاچی آپ سے بھی کچھ سن لیں. ٹھیک ہے، میرے لیے تو ویسے آج کی کلاس بڑی اچھی لگی. میں چاہ رہی تھی کوئی ایسا ٹاپک ہو، کیونکہ بچے جب بھی سمجھاتے ہیں نا اپنے پاپا کو اسپیشلی، تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ جب وہ بڑے آپ کے ساتھ دوستوں والا ماحول ہو، بڑے خوشی کے موڈ میں ہو نا، تو پھر ایک آدھا ٹاپک ان کے آگے رکھا کرو تاکہ ان کو سمجھ. تو مجھے اس ٹائم ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میرے پیارے ابا، تو ایسا لگتا ہے یہ کہہ رہے کہ ہم آپ کے ابا ہیں، ہماری بات سمجھو. تو وہ سمجھانے کا طریقہ بچوں کے لیے بڑا، آج کی کلاس بڑی انفارمیٹیو تھی کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ابا کو اتنے پیار سے، اتنے نرمی سے کہہ رہے ہیں، تو بچے سمجھاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، کوئی کلاس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ وہ 30-40 سال وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، تو وہ تمہارے چاچو کہہ دیتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، چل چل، ہم تو یہ ہمارے تو بڑوں نے بچپن سے کیا ہوا ایسا. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں بچوں کو کہ دیکھو، بڑے جب وہ دوست والے ماحول میں ہوتے ہیں نا، تب ان کو سمجھایا کرو اور ان کی ابا مت بنا کرو. تو آرام سے طریقے سے جس چیز کو سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تو دین کی طرف لانا یا کسی کو سمجھانا اور اتنے پیار سے سمجھانا، تو پھر ہی وہ بات سمجھ آتی ہے جب کوئی پیار سے سمجھاتا ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے والد کو پیار سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، وہ خود سمجھے ہوئے تھے. تو میں بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب تم خود اس کو فالو کرو تو پھر ہی اسی چیز کو آگے پھیلاؤ. تو اس لیے مجھے اچھی لگے گی آج کی کلاس نا. جی الحمدللہ.
اس میں تو لیسن بہت سیکھنے والے ہیں. یہ اصل میں یہ جو اسٹوری ہے میرے خیال سے کچھ 9 آیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری, لیکن ہر آیت میں بہت لیسن ہے. اور جو چاچی کی میں ویسی بات تھوڑا سا پیرافریز کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اینڈ میں شرک سے دعوت دے رہے ہیں, شرک سے دور ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اماں ابا شرک پہ تو نہیں ہے. یعنی کہ جب شرک کے لیے اتنا پیار محبت یوز ہو رہا ہے تو یہاں پر تو شرک پہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی چلے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا مکس اپ ہوا ہوتے چیزوں کا کلیریفائی کرنی, لیکن اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. تو مطلب شرک سے تو کافی دور ہے نا اس لحاظ سے. کئی چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں, لیکن پھر جب شرک کے لیے پیار محبت ہے تو یہ تو بہت بہتر کیس ہے, بہت بہتر کیس ہے. تو بہت لیسن ہے. میں نے اصل میں اس لیے اسٹاپ کی, آگے جو آگے بھی اسٹوری چلے گی, جو آگے میرے خیال سے 4 آیتیں کچھ اور ہیں اسٹوری کی, ان میں بھی بہت سارے لیسنز ہیں. میں چاہ رہا تھا یہ جو چیز تھی یہ مکس اپ ہو کر شاید کھو نہ جائے, ورنہ آج میں نے ویسے سوچا تو تھا کہ شاید اسٹوری پوری کر لیں گے, لیکن خیر میں اس مقام پہ پہنچا, میں نے کہا نہیں, تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا تازہ رہے. یہ چیز میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی تازہ رہے اور اس پہ ہم پورا ہفتہ لگا کے غور کریں اور عمل میں لے آئیں, یعنی کہ ہفتے سے آگے بھی بڑھ جائے چیز, لیکن اس کو ابزارو کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہ رہا تھا میں, تاکہ ہم سب کے عمل میں آئے. بہت ساری چیزیں ہیں اسٹوری کے اندر, تو وہ بھی انشاءاللہ میں دینا نہیں چاہتا آگے اسٹوری میں کیا ہو رہا ہے. چاہ رہا ہوں کہ اب آیت کو سنیں, پڑھیں اور پھر اس کو ابزارو کریں. چلیں, اور کومل آپ ہیں ابھی؟ جی. چلیں بسم اللہ, آپ کچھ ایڈ کر دیں. میرا آج کا لیسن مطلب کہ سب کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے دعویٰ کی بات کی ہے کہ جب کسی کو دعویٰ دینا ہوتا ہے تو پہلے خود کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ سچائی پہ آپ قائم رہتے, پھر ہی آپ آگے لوگوں کو وہ دعویٰ دے سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ آج سیکھی ہے کہ جب بھی آپ نے دعویٰ دینا ہے آپ نے بہت ہارش ورڈ استعمال نہیں کرنے, بہت پیار محبت کے ساتھ آپ کسی کو بھی مخاطب کر رہے ہیں, آپ اس کو بہت نرمی سے, آپ کی زبان میں اتنی مٹھاس ہو کہ اگلا والا خود ہی کہے کہ واقعی شاید میں کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے. کیا پتہ اس کے بعد ایسا واقعی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے, تو میں خود بخود اس راستے کی طرف چل پڑوں گا, سیدھے راستے کی طرف. چلیں, یہ جزاک ایک اللہ خیر. سیکنڈ. جی جی. اور دوسری بات یہ میں نے سیکھی تھی کہ جب آپ دعویٰ دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ جب آپ خیر کی ساز استعمال کرتے ہیں, لائک آپ نرمی سے بات کرتے ہیں, تو آپ کے ہمیشہ اچھے لائک خیر پھیلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں. اور اگر آپ کسی برے انٹینشن سے آپ کوئی دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کا مطلب اس میں آپ کا خود کا کوئی مقصد ہوتا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی چیزیں اچھی ہونے کے بجائے وہ بری ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس میں ہمارا خود کا فائدہ تو نہیں, لائک ہم یہ تو نہیں سوچ کر کر رہے کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ تھا ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھے لیسن ہیں, اور آپ کئی ایسی چیزوں پر بھی چھو رہی ہیں جو آگے آنے والی ہیں, اور کئی امپورٹنٹ ورڈز ہیں. مقصد, اس کے بارے میں ہم لوگ خیر اگلی کلاس میں بات کریں گے. یہ مقصد بہت ایک اہم چیز ہے, اس کے بارے میں خیر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آیتوں کو بھی تھوڑا سا, یعنی کہ ساتھ ساتھ ایک لیسن لے. آیت بات کرتی تو اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے, میرے بات کرنے میں نہیں اتنا اثر. تو انشاءاللہ پھر
آج کی کلاس پوری کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کو ایک بار پھر سے انشاءاللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تو آپ بھی ان آیتوں کو پڑھیں، ایک سمجھ کے پڑھیں گے، ایک فیل کے ساتھ پڑھیں گے. آپ سوچیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، تو یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. جب ایک بار آپ فیل کر کے قرآن کو پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ ہی فیل آئے گی، ایک ڈیفرنٹ کنیکشن بنے گا. تو آپ انشاءاللہ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے، کوئی بھی سورہ پڑھتے، پہلے بھی پڑھی ہوئی ابھی بھی پڑھتے، ان آیتوں کو ساتھ میں پڑھا کریں. ہو سکتا ہے اگر میمورائز کر سکتے ہیں، میمورائز کی ہوئی ہے تو پھر فیل کر کے نماز میں پڑھیں، اللہ سے کنیکشن بنانے میں ایز کریں. یاد ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا چلو دین کو سمجھنے، نماز کو بھی بہتر کرنی ہے. تو آپ یہ آیتیں پڑھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ آپ اگر میمورائز نہیں بھی کی ہوئی، آپ جیسے کوئی نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کہ مجھے ان آیتوں سے میں زیادہ کنیکٹ کر رہا ہوں تو میں انہیں آیتوں کو واپس پڑھوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ قرآن پکڑ کے بھی یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہے کہ نفل نماز کو بھی ایک خوبصورت بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کو ہمیں عمل میں لانے کی توفیق دے، ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.